وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 26-27، درس نمبر 264، حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 26-27، لفظی ترجمہ. قل اللہم مالک الملک. آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہے سلطنت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. بیدک الخیر، اور ساری خوبیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، بے شک تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے.
و تخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی طاقت، اور کہ اس کے ہاتھ میں کیا کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ اور اس میں دو آیات جو ہیں یعنی یہ اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، رجوع الی اللہ، جو کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہم کچھ چیز نہیں دیکھ رہے۔ ہم ساری چیزیں، اب یہ مثال کے طور پہ یہ مضمون میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم غیر کے ہاتھ میں طاقت دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس جو بھی ہے، لیکن پیسے کی ایک دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ ہے، اور سب لوگ یہ روپے پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ اس میں کچھ طاقت ہے، اس سے ہم جو چاہیں بنا لیں، خرید لیں، جس طرح چاہیں استعمال کریں، اور اس میں طاقت ہے۔ یہ ایک عام ذہنیت ہے کہ اصل طاقت ہم روپے پیسے میں، یعنی مادے میں، مٹیریل میں۔ یہ تھوڑا سا دیکھیں، میں نے تھوڑا سا آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلیں نا اس کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے میں نے روپیہ سونا چاندی کہا، روپیہ پیسہ کہا، اور پھر میں نے مٹیریل کا نام لیا، مادے کا۔ مادے پہ اعتماد ہے، مٹیریل۔ تو ظاہر ہے کہ سونا چاندی بھی مادہ ہے، اور یہ روپے پیسے جو ہیں یہ بھی کاغذ کے پتے ہیں۔ تو ہماری بھروسہ اس پہ ہے۔ ایک حاجی صاحب ہیں، ایک افسر بنے بیٹھے ہیں، لیکن رشوت خوری میں ان کا نام یعنی کمال کے رشوت خور ہے۔ سنت کے مطابق داڑھی ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب ہیں، افسر ہیں، گریڈ 26 کے۔ تو وہ دفتر آنے کے پیسے لیتے ہیں، اور باقی جو ہے سارے کام جو ہے، دیکھیں میں نے یہ اس لیے کہا کہ ہم سب لوگ تقریباً نماز روزے کے عادی ہیں۔ تو ظاہری طور پہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ برائے نام ہے، یہ ایک دکھاوا ہے اور ریاکاری ہے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، حقیقت میں یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جس میں للہیت نہ ہو، وہ ریاکاری ہے۔ ہماری زندگی کی بنیاد ریاکاری پہ ہے، ہماری زندگی کی بنیاد مادے پہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے مادے پہ، مادہ، مٹیریل، اسی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور اسی کی لالچ ہے۔ دنیا ہی کی لالچ میں ہم بڑے ہو رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں۔ یعنی اس بات پہ آپ ذرا سوچیں، دنیا ہی کی اصل محبت ہے ہمیں۔ ہم یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور دنیا ہی کی محبت میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور بچہ ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، پھر بس وہ دنیا اور دنیا۔ بڑی ایک بری صورتحال ہے سامنے کرام۔ ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو مسلمان اور مومنانہ، یہ تو چلی گئی ہیں یہ باتیں ساری۔ اصل چیز جو ہے دنیا ہے، مایا ہے، مادہ ہے۔ اسی کے لیے ہم جینا مرنا ہمارا اسی مادے کے لیے، مٹیریل کے لیے۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوچیں ایسی بن گئی ہیں، مٹیریل والی، مادے والی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتائیں آپ۔ کافر تو یعنی کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ یہ تو کافر کی پہچان ہے کہ آفاق مطلب جو ظاہر ہے اسی میں گم ہے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا آج کل ظاہر ہے، باطن تو نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے، اللہ کی رضا تو نہیں ہے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں۔
اور یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال ہے کہ اس پہ میں جتنا بھی آپ کو یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جتنا بھی اس پہ بات کروں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری، جتنا بھی اس پہ میں بات کرتا رہوں کیونکہ وہ ایک ایسی پٹی بڑھا دی گئی ہے ہمیں ظاہر کے بارے میں، اتنا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ سے یقین ختم ہو کے مادے پہ یقین آ گیا ہے۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کر رہا، آپ خود دیکھ لیں اپنی ذہن کا اس کو تولیں، اس کو ذرا آپریشن کریں کہ کیا آپ نے کیا بنیاد ہے آپ کی زندگی کی۔ ظاہرداری بنیاد ہے، دنیا بنیاد ہے، دنیاوی مفاد بنیاد ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل اس کائنات کی حقیقت جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، پھر اللہ کی بادشاہی اس وقت بھی ہے، ساری قوت اللہ کے پاس ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ظاہر پہ ہے، لیکن یہ دو آیات جو ہم پڑھ رہے سورہ آل عمران کی 26 اور 27، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم دیکھ لو کہ بادشاہی کا اصل مالک کون ہے، طاقت کا سرچشمہ کون ہے۔ ہمارے تھے نا ایک وزیر اعظم صاحب، وہ کہتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور وہ جینیس کہلاتے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں تو وہ تو جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے لیڈر تھے، آپ دنیا والے ہیں تو لیڈر بھی بس دنیا میں جینیس تھے۔ اور ایسے آپ دیکھ لیں، میں تو میرا تو کوئی اس سے لینا دینا ہے بھی نہیں نا، لیکن ویسی میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ طاقت کا سرچشمہ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور انہوں نے دین کو جو ہے تقسیم کر دیا تھا۔ معیشت ہماری سوشلزم ہے اور مذہب ہمارا اسلام ہے۔ تو یہ آپ نے بھی ایسا کیا ہے، وہ آپ ہی کی لیڈر تھے، برا نہ مانے۔ واحد سنگل اکثریتی پارٹی تھی سن 70 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں، تو وہ واحد پارٹی تھی، بس چھا گئے، آ گئے اور چھا گئے، اور کیا بس یہی ڈرامے بازیاں اور وہ پوری تاریخ ہے اس کی۔ لیکن یہ آپ ہی تھے دراصل، وہ نہیں آپ تھے، آپ نے انہیں چنا ہے، آپ مرعوب ہو گئے ان کی باتوں سے۔ اب یہ تو ساری جو بنیاد تھی ان کی، یہ تو بے دینی کی بنیاد تھی۔ طاقت کا سرچشمہ تو ایک ہے، اللہ۔ آپ نے یقین کر لیا کہ طاقت کا سرچشمہ مٹیریل ہے۔ عوام کیا ہے؟ مٹیریل ہے، مٹی ہے، مادہ ہے۔ یہ تو آپ کا یقین نہیں ہے، آپ نے پھر اسی بے یقین شخص کو، اپنی طرح بے یقین شخص کو منتخب کر لیا، ہر ایک نے ووٹ دیا، ساری پارٹیاں ڈھیر ہو گئیں۔ مذہبی پارٹیاں تو ہمیشہ ہی ڈھیر ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ آپ ہیں، تو بس آپ اپنا یہ دو آیات ہیں نا، اس میں آپ دیکھ لیں یہ ماننا ہمارا نہیں ہے کہ بادشاہی کا مالک اللہ ہے۔ ہم تو نوٹوں کے، آپ دیکھ لیں نا، انتخابات آتے ہیں تو تجوریاں کھل جاتی ہیں اور حجرے کھل جاتے ہیں، دیگیں چڑھ جاتی ہیں، روپوں پیسوں کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، اور نوٹ، کبھی موٹر سائیکلیں دی جاتی ہیں، کبھی سائیکلیں دی جاتی ہیں۔ تو اصل طاقت تو آپ روپے کو سمجھتے ہیں۔ پیسے کے بغیر آج یہ ڈن بات ہے کہ پیسے کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا۔ محض اخلاق پہ کسی کو آپ ووٹ نہیں دیتے، جتنے ہی کوئی اخلاق کا خاوند ہو آپ، یہ تو عام بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے جو آپ کے ذہن میں کھچڑی پک رہی ہے، جس ظاہر کو آپ نے اصل قرار دے دیا ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ان دو آیات میں یعنی رزق کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے، بیدک الخیر، تمام خیر کا مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر عزت کا مالک، آپ عزت کو ڈھونڈنے ہیں، پیسوں سے عزت خریدتے ہیں۔ آپ کے ہاں عزت والا، پیسے والا جو ہے وہ عزت والا ہے،
اور پیسوں سے عزت خریدی جاتی ہے، اپنا روب داب دبدبا، بڑے مکانات، محلات، اس سے خان صاحب نکلتے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے پھر. لیکن نہیں، حقیقی عزت دیکھیں، ایک جھوٹی عزت ہوتی ہے، ایک حقیقی عزت ہوتی ہے. یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں. عزت حقیقت میں اللہ کی ہے، پھر رسول کے رسول کی ہے، پھر مومن کی ہے. اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو ہم جھوٹی عزتیں ہیں، یہ کسی حساب شمار قطار میں نہیں ہیں. یہ عزتیں، یہ جھوٹی عزتیں ہیں، بس جھوٹی. اس کا تو مطلب آج کتنے ہی وزیر اعظم جو ہیں یا آرمی چیف ریٹائر ہو کے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، زندہ ہے، کتابوں میں نام ہی نہیں ہے، اب نہ کوئی عزت ہے. بس جو کچھ بھی ہے میں اس سے بحث نہیں کرتا. کتنے ہی جو بڑے بڑے ادارے ہیں، چیف جسٹس صاحبان ہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں، کوئی نام بھی نہیں لیتا. اکثر جانے کے بعد جو ہے پھر ان پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. بہرحال تو دیکھیں، انک علی کل شیء قدیر، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں، انسان نفسانی طور پہ جو قادر ہستی ہے اس پہ جو ہے وہ کرتا ہے، بھروسہ بھی کر لیتا ہے اور اسی سے تعلق بھی رکھتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے. ہم اللہ سے اپنا تعلق توڑ کے دنیا والوں کے ساتھ ہم نے، یعنی دیکھیں ہمارا غیر پر اعتماد ہے، ما سوی اللہ جو ظاہری طاقتیں ہیں اس پر ہمارا اعتماد ہے اور بھروسہ ہے. تو بہرحال انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر جو آیت دوسری ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں حرام نہ ہو تو میرا رزق بڑھ نہیں سکتا، بے ایمانی نہ ہو تو میرا رزق بڑھ نہیں سکتا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور اس پہ سوچنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا کہ ساری طاقت کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو بہرحال قُلِ اللّٰهُمَّ مالک الملک، اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ آپ کہہ دیں. اب یہ دیکھیں، قل کہہ دیں، اب یہ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے اپنے خلیفہ اور اپنے نائب کے ذریعے کہ آپ اعلان کر دیں کہ مالک الملک تو وہ ہے. اے اللہ تو ہی بادشاہی کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بادشاہی دیتا بھی تو ہے اور چھین بھی تو ہی لیتا ہے. اب اس میں مضمون جو اس کے اندر پنہا ہے وہ یہ ہے کہ اختیار تو یہ اللہ کا کام ہے، کسی کو اختیار دینا یا کسی سے اختیارات چھین لینا. یعنی بادشاہی کا مالک وہ ہے. اب یہ ہے نا کہ اگر یہ ہماری ذہن میں یہ اس پر یقین آ جائے، ہم یقین کر لیں، تو پھر اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ ہی کے سامنے عاجزی شروع کر دیں، اسی کی بندگی شروع کر دیں. بندگی وہ کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا، تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری جو ہے وہ اصل چیز ہے. اور پھر تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، دینے والی ذات اور لینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ پر یقین کر کے اس کے سامنے جھک جائیں، وہ دے تو لے لیں، چھینے تو دے دیں. بس یہ بات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے. ہم نے تو مصنوعی عزتیں گھڑی ہوئی ہیں، پیسے کے دم پہ ہیں، خان خوانین جو پھر عزت، جو بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری عزت ہونی چاہیے. بہرحال
بیدک الخیر، تمام خیر کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، یہ طاقت اللہ کی ہے۔ پھر زندہ، تخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ زمین مردہ ہوتی ہے، وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ مثال ہے ایک، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ زمین، تم دیکھتے ہو زمین کو مردہ، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، یعنی ہری بھری ہو جاتی ہے جب تو زمین مردہ ہوتی ہے، پھر زندہ ہوتی ہے، سرسبز کھیتی لہلہانے لگتی ہے بارش کے ذریعے۔ اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ نکالتا ہے زندہ سے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک یعنی چیز مردنی ہوتی ہے، یہ زندہ ہوتا ہے، اس سے مردہ نکل جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہے لیکن میں یعنی اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بنا کسی حساب کی۔ تو اصل ذات جو ہے رزق دینے والی، اگرچہ ہمارا یقین تو نہیں ہے لیکن اللہ ہی ہے، رزق کی تقسیم اللہ کی، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔ یہ دوسری آیت جو ہے اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان مومن مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك، اور جو بھی ایسا کرے گا، فلیس من اللہ شیء، اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر اس صورت میں یعنی تھوڑی گنجائش ہے کہ اگر تم ان سے کچھ بچاؤ کرنا چاہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں اس میں جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ میں، اس میں ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے بیان کر رہا ہے۔ مضمون اس میں یہ ہے کہ مومن، دیکھیں مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کو محبوب اللہ ہوتا ہے، پھر اللہ کے واسطے یہ محبت کرتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، یہ ایک مشہور یعنی ایک مشہور طریقہ ہے ہمارے دین کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ محبت اگر آپ کریں گے تو اللہ کے واسطے، بغض رکھیں گے اللہ کے واسطے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے، روک لیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ پھر دوسری بات اس کی یعنی ایک اور طریقے سے میں اگر یہ بات بتاؤں آپ کو تو وہ یہ ہے کہ مومن کا مقصود اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، موت تک اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ جو اس کے اللہ کے راستے میں ساتھی ہوں اس سے تعلق رکھے دلی، دوسروں سے ضرورت کے تحت تعلق رکھ سکتا ہے۔ محبت کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو پیارے وہ لوگ ہیں جو اس کے ہم سفر ہوں، جو اللہ کے سفر میں اس کے ساتھی نہیں ہیں، ان کو یعنی ان سے یعنی بظاہر اگر کوئی تعلق جوڑتے ہیں دنیاوی طریقے سے یا دنیا کے لیے، یا ظاہر ہے کہ انسان اگر ایک پڑوس میں آپ کا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، یا وہ رہتا ہے جو اللہ کے راستے پر نہیں ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہے اور وہ ظاہر کی دنیا ہے،
اور آپ تو اللہ کے بندے ہیں، تو آپ نے اس سے دل کا تعلق نہیں رکھنا۔ ہاں البتہ جو ظاہری مدارات اسے کہتے ہیں، مدارات کتابی زبان مدارات یعنی تعلق آپ توڑ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ماں باپ جو ہیں کافر ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کی دنیا کے کاموں میں ان کی اطاعت آپ کریں گے، ان کی اطاعت آپ ان کا خیال رکھیں گے، آپ ان کو خیرات دے سکتے ہیں، ان کی امداد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن دل کی محبت یا معاملہ یہ ہے کہ اولیاء کا وہ ہے کارساز، ایک تو لا يتخذ المؤمنون یعنی کارسازی جو ہے یہ تو اللہ کا کام ہے، آپ کا کارساز جو ہے ولی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ مومن کا دوست اور کارساز صرف اللہ ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ ہم نے تو اپنی کارسازی کے لیے غیروں سے تعلقات بڑھائے بھی ہیں، ہماری بات تو یعنی چھوڑ دیں، وہ ہماری تو بری حالت ہے، ہماری تو زندگی کی بنیاد غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا۔ تو آپ پھر دیکھ لیں ہمارے تعلقات بھی پھر دنیا داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا داروں کے ساتھ ہماری محبتیں ہوتی ہیں، جو ہم خود بھی بے راہ روی کا شکار ہیں، گمراہ ہیں، تو اس لیے ہمیں وہی لوگ پسند آتے ہیں جو ہماری طرح گمراہ ہیں۔ اور یہ بہت اچھا مطلب ایک پیمانہ بھی ہے، ابھی اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے سے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے، اپنے مزاج اور اپنے خیالات کے مطابق۔ جو اس کے خیالات کے مطابق نہیں ہوتے تو ان سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا، یہ ایک عام بات ہے۔ آپ کو وہی لوگ پسند آئیں گے جن کے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہوں، آپ انہی لوگوں کو دوست بنانا پسند کریں گے۔ ہم لوگ دنیا داروں کو، ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ اب آپ اپنی دوستیاں دیکھ لیں پیسوں والے کے ساتھ، میں تو دیکھتا رہتا ہوں جو پیسے والے ہیں، دکاندار ہیں، تو یہ سارے جو ہیں جو جن کے کام اچھے ہیں، چلتے ہیں اور وہ پیسوں میں کھیل لیں، بس اپنی طریقے سے، یعنی اپنی جو کیٹیگری ہے ان کی۔ غریب دکاندار ان کے حلقہ احباب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو مالدار دکاندار ہیں، جو کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، بس وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور ہفتے وار وہ جمع ہوتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں، پینے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دوستیاں بھی رکھتے ہیں، غم خادی شادی غمی شادی میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھی کیا حال ہے بھائی، تحفے تحائف یہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ مزاج کی بات ہوتی ہے۔ آپ کا مزاج اگر آپ اپنے دوستوں کی فہرست کو دیکھ لیں، اگر آپ کے جو دوست ہیں ان کی فہرست میں دنیا دار شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دنیا دار ہیں۔ لیکن اللہ والوں کے علاوہ آپ دوستی نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ دوستی گانٹتے ہیں، گانٹنا پسند کرتے ہیں، انہی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے مبارکباد ہے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، کہ اللہ والوں سے آپ کو محبت ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی
وترزق من تشاء بغیر حساب. ترجمہ سنا دیں. قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، ساری خوبی تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین دے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.